سر تھینک یو سو مچ. میرا نام ہے محمد شریف اور میں سب ڈویژنل پولیس آفیسر ہوں کچلاگ سرکل کا. یہ جو پہلی کارروائی سر جس کا ذکر کر رہے ہیں یہ ہم نے 17 جنوری یعنی 2 دن پہلے کی ہے. یہ کارروائی ہے بیسیکلی کہ یہاں قریب ایک ڈی ایچ اے کے قریب ہم روٹین بیسس پہ پیٹرولنگ بھی کرتے ہیں, ناکہ بھی لگاتے ہیں. تو ہمیں ایک انفارمیشن ملی کہ اس سے ایک دن پہلے یعنی کہ 16 جنوری کو بھی ایک گاڑی فارینر اور ایک دوسری فارچونر گاڑی اور اس میں 3 اشخاص تھے جو کہ پولیس سے ملتا جلتا ہوا یونیفارم پہن کے گاڑیوں سے کوئی پیسے لے رہے تھے. تو پہلے دن ہم نے ان کی ریکی کی اور دوسرے دن عین اس موقع پہ جب وہ دوبارہ یہ کارروائی کرنے آئے 3 بجے, جب ہماری ان کے خلاف ایک ٹارگیٹڈ پیٹرولنگ تھی, ہم آئے تو ہم نے انہیں گرفتار کیا. ان لوگوں کے گرفتاری کے بعد جو نام تھے وہ تھے محمد آصف ولد معین خان, جمشید ولد اختر محمد, مزار خان ولد خدا بخش خان, اور ان کے ساتھ جو ڈرائیور تھا جو سول پارچات میں تھا اس کا نام تھا شہباز خان ولد جمعہ خان. ہم نے ان کو گرفتار کیا اور جب ہم نے دیکھا تو انہوں نے پولیس سے ملتا جلتا ایک ڈریس پہنا ہوا ہے. اب یہ ڈریس صرف ایک ہی آرگنائزیشن ہے جو پہن سکتی ہے جس کو آتھورائز ہے, وہ ہے سول ڈیفنس آرگنائزیشن. پاکستان کا ایک قانون ہے سول ڈیفنس آرگنائزیشن کا جو کہ 1952 کا قانون ہے, جس کو بعد میں 1996 میں امینڈ کیا گیا تھا. تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اگر تو وہ سول ڈیفنس آرگنائزیشن کے لوگ ہوتے تو ان کے پاس کوئی اپنی شناخت ثابت کرنے کے لیے اس پرٹیکولر آرگنائزیشن کے ایک اسٹرکچر کی جو سرکاری چیزیں ہیں جیسے NIC جو اس کے پاس سروس کارڈ ہوتا ہے وہ لازمی ہوتا ہے. جب ہم نے دیکھا کہ ان کے پاس وہ بھی نہیں ہے, پھر ان کے پاس جو ویپن ہے اس کا ان کے پاس لائسنس بھی نہیں ہے, پھر ان سے جو موٹرولا واکی ٹاکی جو ہے وہ پکڑی گئی ہے وہ بھی کسی آتھورائز چینل اور آتھورائز میکینزم سے نہیں لی گئی ہے. تو اس کے بعد ہم نے ان سے مزید پوچھ گچھ کی اور ہم نے ان کے خلاف امپرسونیشن کا جو سیکشن ہے پاکستان پینل کوڈ کا 170 میں وہ ڈیفائنڈ ہے, 171 میں اس کی PBC میں اس کی پنشمنٹ ہے, اس کے تحت ایک تو ہم نے مقدمہ کیا. دوسرا ہم نے مزید ان کے اوپر ٹیلی گراف ایکٹ ہے ہمارا 1885 اس کے سیکشن نمبر 4 اور سیکشن نمبر 5 کے تحت ان کے خلاف کارروائی کی ہے. جس بندے کے سے ہمیں پسٹل برآمد ہوئی ہے اس کے خلاف ہم نے جو آرمس ایکٹ ہے اس کے تحت بھی کارروائی کی ہے اور اب ان کو مزید تفتیش کے لیے ہم نے انویسٹیگیشن اسٹاف کے حوالے کیا گیا ہے تاکہ ہم ان سے مزید چیزیں جو ہے وہ پوچھ سکیں کہ وہ یہ کارروائی کس کے بہاف پہ کر رہے تھے اور انہوں نے بقایا کارروائیاں کہاں پہ کی. دن پہلے ہمیں انفارمیشن ملی کہ اس طرح کی گاڑی جس میں 3 بندے بما ایک ڈرائیور نظر آ رہے ہیں. تو اس سے پہلے ہماری چونکہ ریگولر پیٹرولنگ ہوتی ہے 3 سے 5 بجے بھی ہوتی ہے, 7 سے 9 بجے بھی ہوتی ہے, ہمارا جنرل ہولڈ اپ بھی ہوتا ہے, ناکہ جات بھی ہوتا ہے, تو اس سے پہلے یہ بندے نظر نہیں آئے. تو پہلی تو یہ چیز کلیئر ہو گئی, یہ ایک دن پہلے کی جو ہے نا ان کی موومنٹ تھی جس کو ہم نے دوسرے ہی دن جو ہے نا ٹریک ڈاؤن کر لیا. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ پیسے یہ جو لے رہے تھے یہ عام گاڑیوں کو روک کے اس بہانے سے کہ جیسے پولیس عام ناکہ لگاتی ہے ادھر ان سے پوچھ کے جس کے پاس کوئی مثلا ڈرائیونگ لائسنس نہ ہو تو اسے جو ہے نا اس کانٹیکس میں پیسے لے لیے, یا کسی کا نظر آ گیا کہ جی گاڑی کے کاغذات نہیں ہیں تو ان کو تھوڑا سا بلیک میل کر کے پیسے لے لیے. اب یہ جو فردر ڈیٹیلز ہیں یہ انویسٹیگیشن والوں کے لیے ہم نے لمیٹڈ رکھی ہیں, جب تک کیس کا کنکلوژن یہ نہیں ہوگا اس کی مزید انفارمیشن ہم بعد میں جو ہے نا چالان کے بعد شیئر کر سکیں گے.